الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 22 رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست میں حاضر ہیں۔ 1444 ہجری بمطابق آج 13 اپریل ہے۔ 13 اپریل 2023 کا مبارک یہ دن ہے جس میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ اعتکاف کرنے والے دیگر احباب جو جلوہ گری فرمائے ہوئے ہیں، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ زندگی کا حاصل 8 باتیں، پوری زندگی کا نچوڑ۔ کوئی کہتے ہیں نا یار آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے، آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے، آپ کے تجربات کیا ہیں، تھیوری، پریکٹیکل۔ اب یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور آج کی گفتگو کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا حاصل صرف 8 باتیں ہیں۔ اور یہ میں اپنے پلے سے گھڑ کر کے 8 باتیں نہیں لے کر کے آیا، بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل اور آسمانی کتابوں کے عالم حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس 30 سال تک علم مبارکہ پڑھنے والے، علم قرآن و حدیث پڑھنے والے سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دن سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کو میری نشست میں آتے ہوئے، میرے پاس رہتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے 30 سال گزر گئے ہیں، ان 30 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا سیدی ان 30 سالوں کے اندر میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں جو میری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ 8 باتیں پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ 30 سال گزر گئے آپ کو اور 30 سال میرے پاس علم پڑا ہے تو نے اور 8 باتیں سیکھی ہیں۔ متعجب ہو کر کے ارشاد فرمایا، 8 باتیں سیکھی ہیں؟ بزرگوں نے کہا، حاتم اسم نے کہا، جی ہاں 8 ہی باتیں سیکھی ہیں۔ چلیے بتائیے وہ کون سی باتیں سیکھی ہیں؟ اب استاد کہہ لیں، شیخ کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، اپنی لینگویج میں آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاتم اسم سے جب پوچھا کہ بتائیے وہ 8 باتیں کیا ہیں جو تم نے سیکھی ہیں؟ کہنے لگے، علی جا میں نے پوری کائنات عالم میں توجہ کی اور نظر دوڑائی، کوئی کسی کو محبوب رکھتا ہے، کوئی کسی کو محبوب رکھتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، کوئی کسی سے عشق کرتا ہے۔ تو میں نے پھر غور کیا
کہ کچھ تو یہ جو محبوب ہوتے ہیں، معشوق ہوتے ہیں، یہ جو جن سے بندہ عشق کرتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں، مرنے تک ساتھ دیتے ہیں، کچھ قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے جان لیا کہ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے، عشق کا معیار نہیں ہے کہ بندہ مرا دوستی ختم، قبر میں گیا دوستی ختم۔ تو پھر میں نے کیا کیا، عرض کرنے لگے علی جا میں نے ایسے دوست بنائے ہیں جو مجھے قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں بتائیے کیا چیز ہے وہ؟ فرمایا وہ میرے نیک اعمال ہیں جو مجھے قبر میں بھی راحت دیں گے، مجھے حشر میں بھی راحت دیں گے۔ اب قرآن کریم کو اگر آپ بغور پڑھیں تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر اعلان کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہو گئے، جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان کے رب کے پاس ان کی جزا یہ ہے بسنے کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس حال میں رہیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، ذالک لمن خشی ربہ، فرمائیے اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ تو عالی جا میں نے نیک اعمال سے یاری کی ہے، سادہ لفظ پڑھوں، کہا میں نے تہجد سے پیار کیا ہے، میں نے 5 نمازوں سے پیار کیا ہے، میں نے اشراق و چاس سے پیار کیا ہے، صلاۃ و اوابین سے پیار کیا ہے، میں نے قرآن پڑھنے سے پیار کیا ہے، نوافل پڑھنے میں پیار کیا ہے، میں نے درود پاک پڑھنے میں پیار کیا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرنے میں پیار کیا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں پیار کیا ہے، میں نے کسی کو نماز یاد کرانے سے پیار کیا ہے، کسی کو کلمہ یاد کرانے سے پیار کیا ہے، کسی کو غسل کے فرائض سکھانے سے پیار کیا ہے، کسی کو نماز جنازہ سکھانے سے پیار کیا ہے، دعائے قنوت سکھانے سے پیار کیا ہے، کسی کو دین کی طرف بلانے سے پیار کیا ہے۔ قصہ مختصر، میں نے نیک اعمال سے پیار کیا ہے جو مجھے قبر میں بھی کام آئیں گے، مجھے حشر میں بھی کام آئیں گے۔ زندگی کا حاصل 8 باتوں میں ایک بات، کہنے لگے شاباش بیٹے یہ تو بڑی پیاری بات سیکھی ہے، چلیے بتائیے دوسری کون سی بات سیکھی ہے آپ نے؟ اب حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا علی جا میں نے دوسری بات یہ سیکھی ہے 30 سالوں کے اندر کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی طرف بڑی تیزی سے بڑے چلے جاتے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے۔ بھئی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ میری دل کی چاہت ہے۔ اب وہ چاہت کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہے۔ وہ نفسانی خواہشات دنیا کی محبت میں ابھارے، دنیا کی دلدل میں پھنسائے، دنیا کی دلدل میں دھکیل دے، موت کی منہ میں اتار دے، تباہی کے گھاٹ اتار دے، دنیاوی طور پر بھی نقصان ہو، اخروی طور پر بھی نقصان ہو۔ ہر بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور نفسانی خواہشات نے انسان کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، نوجوان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، نوجوان لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے عجیب و غریب قسم کے نشے میں نوجوان لگ گیا، عجیب و غریب کاموں میں نوجوان لگ گیا، جوئے میں لگ گیا، شراب میں لگ گیا، الگ گناہ، الگ طرح کے گناہوں میں پڑ گیا، اپنی زندگی کو بھی برباد کیا، اپنے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی تباہ کیا، بیوی ہے تو اس کی زندگی خراب کی، بچے ہیں تو اس کی زندگی خراب کی، خود یہ بچہ ہے تو ماں باپ کی زندگی خراب کی۔
بہن بھائیوں کی زندگی خراب کی، اپنی تعلیم خراب کی، اپنا مستقبل خراب کیا، اپنا کریکٹر لوز کیا اور تباہی کے گھاٹ اتر گیا۔ کیوں؟ نفسانی خواہشات کے ذریعے دین کا بھی نقصان کیا، دنیا کا بھی نقصان کیا۔ کہنے لگے علی جا میں نے لوگوں کو تیزی کے ساتھ دیکھا وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ رہے ہیں، تو میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، سورہ نازیات کی یہ آیت کریمہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشات سے رکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ نفسانی خواہشات کو روک لیا، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، قبضے میں کر لیا، تو ملے گا کیا؟ جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور جنت ایسی پیاری ہے، ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑان میں زمین و آسمان آ جائیں۔ یہ 2-4 مرلے کے مکان کی بات کوئی نہیں ہے، فرمایا جنت کے اندر تو زمین و آسمان آ جائے، یہ اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کا علم اللہ ہی جانے کو، لمبائی کتنی، لمبائی پہ کتنی ہے، یہ تو جنت کی چوڑان کا عالم ہے۔ تو کہا علی جا میں نے اللہ کے سچے کلام کو اپنے لیے کافی سمجھا اور میں عبادات، مجاہدات، ریاضات کی طرف مائل ہو گیا، اور میں نے اللہ کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، نفسانی خواہشات سے بچ گیا۔ یہ دوسری بات میں نے 30 سالوں میں سیکھی ہے۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹے بڑی پیاری بات سیکھی ہے، چلیں بتائیے وہ 30 سالوں میں تیسری بات کیا سیکھی ہے؟ کہنے لگے میں نے عالیجہ 30 سالوں میں جو تیسری بات سیکھی ہے نا وہ یہ ہے، میں نے دیکھا آدمی مال دولت جمع کرنے میں، ذخیرہ کرنے میں لگا ہوا ہے، مشغول ہے، مال مال مال، صبح اٹھنا ہے تو مال، شام سونا ہے تو مال، دن بھی مال، رات بھی مال، خواب بھی دیکھ رہے ہیں تو مال کے خواب دیکھ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں تو مال کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمارا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، تعلیم، تعلق، ہنرمندی، تمام تر سارا معاملات مال مال مال، ہر چیز، ہر بندہ مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مال مل جائے، حرام کا ہو مل جائے، حلال کا ہو مل جائے، شبہ کا ہو مل جائے، ڈکیتی کر کے مل جائے، چوری کر کے مل جائے، کسی سے چھیننا پڑے مل جائے، حق دبانا پڑے مل جائے، مال مال مال۔ قرآن کریم نے کان کھینچے بندے کے، قال ہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے۔ پھر قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددا، خرابی ہے اس کے لیے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، حقوق واجبات ادا نہیں کرتا۔ تو کہا ہر بندہ مال و دولت جمع کرنے میں مشغول ہے، تو میں نے اللہ کا کلام سورۃ النحل کی یہ آیت کریمہ پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہا اللہ فرماتا جو تمہارے پاس ہے ہو چکا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کہا جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو اپنے پاس ضرورت کا مال رکھا، بقیہ سارا مال میں نے مساکین میں تقسیم کر دیا۔ دوبارہ اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، ضرورت کا مال رکھا، بقیہ میں نے مساکین میں تقسیم کر دیا۔ چلیے آپ سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ ضرورت کا مال رکھیں اور بقیہ تقسیم کر دیں، جمع کریں، اس کے حلال کوئی بات نہیں ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد 2.5% 40واں حصہ اللہ کی راہ میں تو دینا۔ 1000 کے پیچھے 25 روپے، لاکھ کے پیچھے 2500 روپے،
یہ 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ میں تو اللہ کی راہ میں دینا، فطرے کی رقم 320 روپے اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں میں بانٹیں، یتیموں میں بانٹیں، مسکینوں میں بانٹیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، مستحق لوگوں تک پہنچائیں، دینی اداروں کو بھی یاد رکھیں، مدارس کو بھی یاد رکھیں، تو ہر وقت مال 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 مال۔ میرے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر، میرے پیر کامل علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدہ ذل العالی کہا کرتے ہیں، سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، اب تو 10 نہیں، 1 کے 100 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی مسٹر، جان واپس کیجئے۔ اس پر تو نہیں بولیں گے نا، اس پر نہیں بولیں گے، اس پر نہیں بولیں گے اونچی، جان واپس کیجئے۔ ابھی ہمارے کچھ احباب عمرہ کر کے واپس آئے ہیں 19ویں روزے کی، ساری انہوں نے وہاں کی، عرب شریف میں، جدہ میں، اور افطاری انہوں نے کی پاکستان میں آ کے۔ بتا رہے تھے کہ جب ہم جا رہے تھے تو ملتان ایئرپورٹ سے جب ہماری فلائٹ اڑنے لگی ہے، اڑی نہیں ہے ابھی، تیاریوں میں ہے، تو 2 میاں بیوی اسی ہماری فلائٹ میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 میاں بیوی جو تھے، ان میں سے شوہر مرد، اس کو اٹیک ہوا، موقع پر مر گیا۔ ابھی فلائٹ اڑی نہیں ہے ملتان سے جدہ کی طرف، اڑی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، فلائٹ لیٹ ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی اتاری، اور وہ خاتون اپنے میاں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور شوہر کی ڈیڈ باڈی لے کر کے گھر پلٹی۔ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، کب آ جائے۔ پھر آپ 12ویں پارے کا پہلی آیت ہے جہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جتنے زمین پر چلتے ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بخشش کا ذمہ مالک نے نہیں لیا کہ سب کو بخش دوں گا، رزق کا ذمہ لیا ہے، ہاں اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور جو بخشش اس کے لیے تگ و دو کرنا بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ آٹا 10 کلو کا لینا ہو تو لائن میں 2 گھنٹے برداشت ہے، کم کہہ دیا میں نے 3 گھنٹے، کم کہا میں نے 4 گھنٹے، کم کہا میں نے 5 گھنٹے، کم کہا صاحب میں نے 6 گھنٹے لائن میں عورت بھی لگی ہوئی ہے، مرد بھی لگا ہوا ہے، سحری کے وقت سے لے کر کے لائنیں جمع ہو گئیں، 9 بجے جا کر کے وہ جناب والا آٹے والے آئیں گے، آپ اندازہ کریں کہ کتنی لمبی لائن لگے گی، اور کیا ہے 10 کلو کا تھیلا ملنا ہے آٹے کا، اور یہاں تراویحیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، درس سننا مشکل ہو جاتا ہے، بیان سننا مشکل ہو جاتا ہے، کلام تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کہنے لگے علیجہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن جب پڑھا ضرورت کا مال رکھا، بقیہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب جب تک ہمارا معاملہ رہا تھا ضرورت تک، عبادت کے لیے ٹائم تھا، تلاوت کے لیے بھی ٹائم تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹائم تھا، جب ہم ضرورت سے زیادہ کمانے کے چکر میں پڑے، نیکی کا نور بھی گیا، نیکی کی لذت بھی گئی، اور عبادت کا سکون بھی گیا، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ سننے میں دل لگتا ہے، نہ مطالعہ میں دل لگتا ہے۔ کیوں دل لگے؟ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کہا علیجہ میں نے چوتھی بات جو آپ سے سیکھی ہے 30 سالوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی شان و شوکت، عزت، شرافت، قوموں میں، قبیلوں میں اور قبیلوں کی کثرت میں، لہذا وہ ایسی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز، خود کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض کا گمان یہ ہے کہ عزت، شان، شوکت دولت کی فراوانی میں ہے، کثرت مال میں ہے، کثرت عیال میں ہے، اور لوگ اولاد پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، عہدے پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، خون بہانے میں
فخر کرتے میں نے اس کو مار ڈالا، میں نے اس کو قتل کر ڈالا، میرا کیا بگاڑیں گے وہ، میں نے اس کو جھاڑ دیا، میرا کیا بگاڑے گا وہ۔ کہنے لگے طرح طرح سے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی شان و شوکت کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کا قرآن سورۃ الحجرات کی یہ آیت پڑھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ مجھے آپ کی آواز زیادہ سننے کا شوق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، عبادت کے ذریعے تقوی حاصل کرنے والا ہے، عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والا ہے، عبادت کے ذریعے مالک کا قرب پانے والا ہے، مالک کو راضی کر کے عزت پانے والا ہے۔ اللہ کے حضور اس کی عزت ہے۔ زمانہ اس کی طرف دیکھے نا کوئی بات نہیں، زمانہ سلام نہ کرے کوئی بات نہیں، زمانہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھے کوئی بات نہیں، جس کے لیے عمل کیا ہے اس کے ہاں تو عزت ہے۔ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، شاہ رخ الدین عالم کو آپ نے نہیں دیکھا علیہ رحمہ کو، میں نے بھی نہیں دیکھا، بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، نظام پاک کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، جناب پیر میر علی کو اعلیٰ حضرت کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، مجدد الفسانی کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، باؤ سلطان کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ سچ بتانا اللہ کے ہاں ان کی عزت تھی تو دنیا بھی ان کے دربار پہ جا کے ادب سے سلام کرتی ہے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اور عزت دیکھنی ہے تو اس وقت میں، اس گھڑی میں، اس دور میں، اس زمانے میں دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال میرے شیخ کامل محمد الیاس اطہر قادری کی عزت دیتی، یعنی جنہوں نے دین کا کام کیا اللہ نے ان کو عزت دنیا میں بھی عطا کر دی ہے، آخرت کی عزت تو پھر ہے ہی ہے نا، 26ویں قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرشد کا ذکر ہوگا، مرشد کی باتیں ہوں گی، مرشد کی جناب والا مرشد کی مجلس کی باتیں، مرشد کے مسکرانے کی باتیں، نیکی کی دعوت کی باتیں، بیان کی باتیں، مدنی مذاکرے کی باتیں، آپ کے مریدوں کی باتیں، آپ کے پیروں کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اونچی آواز سنا سکتے ہیں جناب؟ عالیہ 4 باتیں، اور 5ویں بات جو میں نے آپ سے سیکھی ہے 30 سالوں میں، کتنے سالوں میں؟ 30 سال، 3 نہیں 30 سالوں میں جو 5ویں بات سیکھی عالیہ وہ یہ ہے، کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ برا، ادھر میری طرف دیکھیے، وہ برا 1 2 3، نیند کے عالم میں کیا سمجھا سکتا ہوں، وہ برا 1 2 3، یہ مجھے کہہ رہی تو برا، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھا رہا ہوں، 3 میری طرف آ رہے ہیں۔ ہاں اسمانی اڑدیاں پھڑدا جیڑا کر بیٹھا ہوں پھڑے ہے، کلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑدا جیڑا کر بیٹھا ہوں پڑے ہی نہیں، اندر کا چور ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے اور اس پر غرور کر رہا ہے، حسد کی وجہ سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اور وجہ شان، عظمت، مال، دولت، علم، تو کہنے لگے اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد، غیبت، چغلیاں کر رہا ہے،
تو میں نے اللہ کا قرآن پڑھا سورہ زخرف، کہا مالک فرماتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہا ہم نے ان میں ان کی زیست زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹ دیا ہے۔ اس کو کیوں دیا؟ حرام کا کمایا ہے، حرام کا اس نے، مجھے پتا ہے کیا کاروبار ہے اس کا۔ آپ کو اور مجھے نگران تو نہیں بنایا کسی پر، آپ کو مجھے اپنے اوپر غور کرنے کا تو ہے۔ تجھے کیا لگے میرے دوست کہ اس نے کیسے کمایا ہے؟ قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا اس نے کیسے کمایا ہے؟ نہیں جناب، پتا ہم کی کمائی، اس کی غیبت کی، اس سے حسد کیا، اس کو ملا مجھے نہیں ملا۔ نا قاسم اشیاء، کیا خوب تیری تقسیم ہے۔ مالک جے تو چاویں راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں، جے تو چاویں شاہاں کولوں در در خیر منگاویں۔ تیری تقسیم ہے، تیری تقسیم پہ ہم کون ہوتے ہیں؟ قاسم تو ہے، بانٹنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، ہم کیوں جلے؟ جس کو مالک نے دیا ہمیں جلنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں جس حال میں رکھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاوا، کیا ضرورت ہے؟ وہ مالک میرے جس حال میں راضی ہے ٹھیک ہے، تو میں بندہ ہوں، میں بندہ بن کے رہوں نا، میں بندہ ہوں، میں بندہ بن کے رہوں۔ آگے سنیے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کہنے لگے عالیجہ میں نے اس چھٹی بات جو سیکھی ہے نا، وہ یہ سیکھی ہے کہ میں نے لوگوں پہ نگاہ ڈالی تو وہ ایک دوسرے سے غرض کے سبب ملتے ہیں، ایک دوسرے سے غرض کی سبب ملتے ہیں۔ عداوت دشمنی بھی ایک دوسرے سے اپنی غرض کے تحت رکھتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کے قرآن کی سورہ فاطر پڑھی اور سورہ فاطر کی یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں نے اس پہ غور کر لیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو میں نے لوگوں کو دشمن نہیں سمجھا، میں نے شیطان کو دشمن سمجھا ہے، جو مجھے فجر کے درس میں بیٹھنے نہیں دیتا، جو مجھے درس فیضان سنت دینے نہیں دیتا، جو مجھے درس قرآن میں بیٹھنے نہیں دیتا، جو مجھے درس حدیث میں بیٹھنے نہیں دیتا، جو مجھے حلقے میں بیٹھنے نہیں دیتا، جو مجھے مسجد میں آنے نہیں دیتا، جو مجھے نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، جو مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا، جو مجھے سنتوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، سنتوں پر عمل نہیں کرنے دیتا، میں نے لوگوں سے دشمنیاں چھوڑ کر شیطان کو دشمن بنایا، اس کو دشمن بنایا جس کو اللہ نے دشمن کہا ہے۔ تو اللہ کریم نے تو دشمن شیطان کو کہا ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس کے سامنے تو ہم نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے سامنے تو تیز ہونا چاہیے نا۔ اور مال لوٹنے والا دشمن تو نظر آتا ہے اور ایمان لوٹنے والا دشمن تو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک تو یہ شیطان ہے جو ایمان کا دشمن ہے، اور انسانی روپ میں بھی کچھ شیطان پھرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی جناب والا سکرین پر زیادہ ابھرتے ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ میرے امام نے کہا شہد دکھائے زہر پلائے کیا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ ایک لفظ کو تین جگہ استعمال کیا اور مختلف معنوں میں استعمال کیا۔ سونا پاس ہے گولڈ، سونا بن ہے سناٹا، سونا زہر ہے نیند۔ ایک کلمہ تین معنوں میں استعمال کر گئے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، گولڈ پاس ہے، سناٹا پر خطر راہ ہے، سونا نیند، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔
تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، وہ کہتے ہیں نہیں یار فلاں بندہ تو آنکھ سے سرما چرا لیتا ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، کیا وہ چور بلا کے ہیں؟ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دین کے دائی پینٹ پتلون میں بعض کسے کسا ہے، بعض مذہبی حلیہ اپنا ہے، اور مختلف چینلوں پر بیٹھ کر کے اسلام کے کمر میں چھرا گھونپتے ہیں اور اسلام کا نام لے کر کے لبرل ازم عام کرتے ہیں۔ بچیے اور اس دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنے لیے ایک کلا سمجھیے، ایمان بھی محفوظ ہے، عمل بھی محفوظ ہے۔ دو باتیں رہ گئی بھائی، کہا حضور 7ویں بات میں نے 30 سالوں میں جو سیکھی ہے وہ یہ ہے، میں نے ہر شخص کو روزی کی تلاش میں بڑی محنت کرتے دیکھا، مارے مارے پھرتے دیکھا۔ کیا کر رہا ہے؟ بچوں کا رزق کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ روزی کی تلاش میں مارے 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 دیکھا، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کا لحاظ، بس آنا چاہیے آنا چاہیے۔ کہنے لگے میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اللہ کا قرآن 12واں سپارہ سورہ ہود کی یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آواز کمزور ہو گئی، تھوڑی اور اونچی آواز میں۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ کہنے لگے میرا یقین کامل ہو گیا، میرے رزق کا مالک اللہ ہے، یہ رزق اس کے ذمے ہے۔ خدا کا شکر ہے صوفی کہ اس کے ہاتھ ہے روزی۔ یہ میں اوپر اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ اوپر نہیں، یہ اس کی بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اللہ سمتوں سے پاک ہے۔ خدا کا شکر ہے صوفی کہ اس کے ہاتھ ہے روزی۔ یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہو تو کسی کو روزی نہ دے پاتے، کسی کو ایک وقت کا کھلا کے تو وہ شور مچاتے ہیں۔ کہا لیا 7ویں بات میں نے یہ سیکھی ہے، اور کہنے لگے 8ویں بات اور آخری بات جو 30 سالوں میں نے سیکھی ہے۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ زندگی کا حاصل 8 باتیں ہیں، بس 8ویں بات سنو اور ہمارا درس قرآن و حدیث اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کہ 8ویں جو بات میں نے سیکھی ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، یہ میرے کام آئے گا، بیٹے کی شادی ہوگی تو اس سے لے لوں گا، اس پہ بھروسہ کیا، اس پہ بھروسہ کیا، اس پہ بھروسہ کیا۔ آج بھی پڑھ رہا تھا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول مبارکہ، کہا کہ میں نے اللہ کی ذات پر امید بھروسہ کرنے کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ لوگوں پہ بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، جب لوگوں سے امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل ٹوٹتے ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو ساری زندگی کے لیے وہ بندہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو بھائی ایسی توقع رکھی کیوں؟ بھائی جان بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایسی کسی پر توقع رکھی کیوں ہے؟ بندہ ہے نا، تو کہا میں نے دیکھا کوئی کسی پہ بھروسہ کیے ہوئے، کوئی کسی پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے، تو میرے سامنے اللہ کا قرآن سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 آ گئی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کہا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کی الوہیت کی بات، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے مجھے بولنا چاہیے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ تو کہنے لگے یہ 8 باتیں علیجا میں نے
سیکھی ہیں اللہ رب العالمین کی عطا سے، تو کہنے لگے اے حاتم، اللہ آپ کو اخلاص، استقامت اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اب شفیق بلخی کہہ رہے ہیں اپنے اس شاگرد کو جس نے 30 سال میں یہ 8 باتیں سیکھی، اللہ کریم آپ کو یقین کامل اور صدق، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جملے سنیے گا، شفیق بلخی نے کہا بیٹے میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید یہ 4 کتابوں کے نام لیے۔ سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے میں نے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو ان تمام مقدس کتابوں کو ان 8 فوائد پر مشتمل پایا۔ جس خوش نصیب نے ان پر عمل کیا گویا اس نے 4 کتابوں پر عمل کر لیا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کیا رہا؟ زندگی کا حاصل 8 باتیں۔ ان 8 باتوں کو پلے باندھ لیجئے اور پھر زندگی کے شب و روز انہی کو سامنے رکھ کر کے گزاریے۔ اللہ بھی راضی، اس کا محبوب بھی راضی۔ آج ہمارے بیٹے نے یہ فیس بک پر آج بھی چلایا ہے، تو بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پچھلے سال کے بھی ہمارے جو بیانات یہاں ہوئے ہیں وہ یوٹیوب پر QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر ہے، اور ہر جمعے کو ہونے والا یہاں کا خطبہ ہمارا یوٹیوب پر ہمارا ہوتا ہے۔ سال سے اوپر ہو گیا ہمیں یوٹیوب پر ڈالتے ہوئے، تو QRA اسلامک میڈیا کے نام سے یہ چینل ہے، آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔